جگہ نہیں رہ گئی. یہ ایک آمدنی کا ایک خوبصورت دروازہ بن چکا ہے. سوشل میڈیا اب صرف انجوائے کرنے کی جگہ نہیں رہ گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. مجھے لاسٹ ٹائم جو پچھلے منتھ میں ارننگ ہوئی ہے صرف ٹک ٹاک سے وہ $450 $100 200 300 400 اس سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے ویڈیو. وجہ یہ ہے آپ اپنے کنٹینٹ پہ توجہ نہیں دے رہے. خواتین کے لیے خاص طور پہ، اور خواتین جو گھریلو خواتین ہیں، ہماری وہ خواتین جو گھر میں موجود رہ کر امور خانہ داری سر انجام دیتی ہیں، اتنی مصروف رہتی ہیں صبح سے لے کر شام تک، رات گئے تک، اور وہ اپنے آپ کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کس طرح سے وقت نکالیں کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ معاشرے میں ان کا کردار، کیونکہ گھر میں رہ کر کے ان کی جو خدمات ہوتی ہیں، ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اس طرح سے اس کو نہیں سراہا جاتا جب تک کہ آپ باہر فیلڈ میں نکل کر کام نہیں کرتے، یا پھر آپ جاب کہہ رہے ہیں. اور جاب جو ہے اب بدلتے ہوئے اس زمانے میں، بدلتے ہوئے اس ٹرینڈ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر میں باہر گھر سے نکلیں تو ہی جاب کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. ایزیلی آپ پیسہ کما سکتے ہیں، اپنا نام بنا سکتے ہیں، اپنی شناخت بنا سکتے ہیں. جی ہاں، ڈیجیٹل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور کس طرح سے آج کل ہماری جو گھریلو خواتین ہیں، گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ معاشی کردار میں بھی سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں اور اپنا نام بنا سکتی ہیں، اور آن لائن گھر میں بیٹھ کر وہ کام کر سکتی ہیں. ایسے کون کون سے بزنسز ہیں؟ تو یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہم نے ایک معزز مہمان ہیں جنہوں نے نہ صرف ٹی وی اسکرین پر اپنا منفرد مقام بنایا بلکہ ڈیجیٹل دنیا میں اپنے فن کا انہوں نے لوہا بھی منوایا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کیا. جی ہاں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ایک معروف اور ممتاز آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں جناب کامران حیات صاحب. ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں. کامران، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا آج کے دور میں خواتین کے لیے گھر بیٹھے سوشل میڈیا کا استعمال ہم کرتی تو سبھی خواتین ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اسکرولنگ کرتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور لیکن ہم جو خواتین اس کو آمدن کا ایک ذریعہ بنانا چاہتی ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ بیسیکلی سوشل میڈیا اب صرف انجوائے کرنے کی جگہ نہیں رہ گئی. یہ ایک آمدنی کا ایک خوبصورت دروازہ بن چکا ہے. ہم نے وومن امپاورمنٹ پہ 2010 پہ کام شروع کیا تھا. بیسیکلی بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے مسائل ہیں جن کو نپٹنے کے لیے صرف خواتین ہی فرنٹ لائن پہ آتی ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا کردار ہے جسے صرف انجوائمنٹ کے لیے استعمال موسٹلی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے مراحل اگر دیکھے جائیں کہ اگر اسے یوٹیوب کو آپ استعمال کر رہی ہیں تو آپ اپنے ورکنگ کے لیٹس سپوز آپ اچھا کھانا بنا سکتی ہیں، تو آپ اچھی کوکنگ جانتی ہیں تو اس کے ٹپس یوٹیوب پہ ڈالیں، اس کے ٹپس آپ ٹک ٹاک پہ ڈالیں، اس کے ٹپس. اب تو فیس بک نے بھی مونیٹائزیشن جو ہے ایلیجیبل کر دی ہے، لیکن وہ میں نے سنا پاکستان سے نہیں ہو رہی. نہیں، ہر چیز ممکن ہے. بیسیکلی وجہ یہ ہے لوگوں کے پاس معلومات ابھی کم ہے، تو اس لیے ابھی تو تینوں پلیٹ فارم بہت اچھے جا رہے ہیں اور ارننگ کے بہت اچھے سورس یہاں پیدا ہو چکے ہیں. ایک یوٹیوب آپ بتا رہے ہیں، ایک فیس بک ہے، اور تیسرا ٹک ٹاک. ٹک ٹاک کے ذریعے بیسیکلی یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ تو لوگ آلریڈی مونیٹائزیشن کر رہے ہیں. ابھی فیس بک نے جو میٹا کے ذریعے انسٹاگرام، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسٹاگرام اور فیس بک یہ دونوں اکٹھے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا، فیس بک کے اوپر آلریڈی لوگ صرف فیس بک کے اوپر پکچرز لگا دی، چھوٹی سی ریل لگا دی، لیکن اب یہ کمپٹیشن کا دور ہے. اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ یوٹیوب ارننگ سٹارٹ کر چکا ہے، ٹک ٹاک تو ڈیفینیٹلی اتنا بڑا پلیٹ فارم کو لوگ چھوڑ رہے تھے تو وہ ساری جو ٹریفک ہے وہ ویسٹ ہو جانی تھی. تو وہ انہوں نے اپنے فیس بک میں بھی ارننگ سٹارٹ کر، انہوں نے کہا اب ہمارے ذریعے بھی کمائیں آپ. تو فیس بک پر کتنے منٹس کی ڈیوریشن کیا ہونی چاہیے؟ یہ ایک ہم اس پہ ایک لمبا مکمل پروگرام کریں گے آج، کیونکہ وومن امپاورمنٹ پہ بات چل رہی ہے تو بالکل ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا. تو گھر میں بیٹھ کے کیا آپ نے کوکنگ کا بتایا، آپ اپنی وہاں پر ریسیپیز آپ شیئر کر سکتے ہیں. کوکنگ تو ظاہر ہے ہماری مشرقی خواتین، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت سارے نا ہمیں بہت سارے ایسے بھی کوشچن آتے ہیں کہ میں تو اپنا فیس نہیں ریویل کرنا چاہ رہی، تو ہم اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ آپ گرافک ڈیزائننگ کے ذریعے آپ آن لائن ورکنگ کر سکتی ہیں. آپ جو ورکنگ ہے لیٹس سپوز کہ آپ بیک اینڈ پہ کام کر سکتی ہیں. دیکھیں بے شمار ایسے کام ہیں جن کو آپ گھر بیٹھ کر بآسانی. ہمارے پاس ایک باپردہ لڑکی آئی، اس نے کہا کہ میری تقریباً 3 سال قبل شادی ہوئی اور
میرے ہسبینڈ جو ہے ڈیتھ ہو گئی. اب اس میں تو کسی کا کوئی کردار نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہی مرضی. تو اس نے کہا کہ میرا چھوٹا بچہ اور میں دوسری شادی فی الوقت نہیں کرنا چاہ رہی, ارننگ کرنا چاہ رہی ہوں. تو میں نے ایک مدرسہ بھی بنایا ہوا ہے. میرے ذہن میں ایک خیال آیا, تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ قرآن پاک کو یوٹیوب کے ذریعے, ٹک ٹاک کے ذریعے لیسن دینا شروع کریں. اس نے چھوٹے چھوٹے لیسنس, اس کے اوپر اس کی تجوید کے لیسن, اس کے اوپر اس کے ترجمے کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنانا شروع کر دی ہے. میں نے ابھی کوئی 1 ویک پہلے میسج کیا, میسج میرے پاس ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, مجھے لاسٹ ٹائم جو پچھلے منتھ میں ارننگ ہوئی ہے صرف ٹک ٹاک سے وہ $450. تو یہ دی بیسٹ, الحمدللہ الحمدللہ, گھر بیٹھ کے انہوں نے, اور فیس بھی ریویل نہیں کیا. تو اس طرح کے بے شمار مواقع جو ہیں سوشل میڈیا سے ہم ایسی ریسیپیز بھی دیکھتے ہیں, کوکنگ ریسیپیز, ایسی ٹپس یا بیوٹی ٹپس جس میں آپ ضروری نہیں کہ چہرہ سامنے ہو, ہے نا, وہ آپ بولیں, آپ اس پہ آپ وہ بتائیں, ریسیپی دیں, تو وہ ساری ویڈیو آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں. بے شک بنا سکتے ہیں, لیکن میں اکثر زور دیا کرتا ہوں خواتین پہ کہ آپ ڈفرینٹ کنٹینٹ پہلے اکٹھا کریں. لیٹس سپوز آپ ڈفرینٹ پروگرامز دیکھیں, ان کے کنٹینٹ کو دیکھیں, پھر ایک مضبوط کنٹینٹ بنائیں, نہ کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا آتا ہے 100 200 300 400, اس سے اوپر جاتی نہیں ہے ویڈیو. وجہ یہ ہے آپ اپنے کنٹینٹ پہ توجہ نہیں دے رہے, آپ اپنے میک اپ پہ توجہ دے رہے ہیں اور آپ اپنے کنٹینٹ پہ توجہ نہیں دے رہے. لوگوں کو آپ کے کنٹینٹ سے غرض ہے, آپ کے فیس سے کوئی غرض نہیں ہے. بے شمار ایسی ویڈیوز ڈیلی بیس پہ وائرل ہوتی ہیں, ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے کوئی اچھا, کوئی ان کا فیس میک اپ اچھا نہیں ہے, لیکن وہ ایسی ایک بات کر جاتے ہیں جو ایک مضبوط بات ہوتی ہے. یا نیگیٹیوٹی اتنی ہائی لیول پہ جائے یا پازیٹیوٹی اتنی ہائی لیول. اب وجہ یہ ہے کہ نیگیٹو باتوں سے تو آپ اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر لیں کہ وہ پانی کا بلبلہ ہے جو نیگیٹیوٹی ہے. دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے ویڈیوز آتے ہیں, پاوری ہو رہی ہے یا وغیرہ وغیرہ اس ٹائپ کی, تو وہ پانی کا بلبلہ ہے, اسے پھر دوبارہ یاد نہیں رکھا جاتا. لیکن اگر آپ کا کنٹینٹ مضبوط ہے تو پھر اس کو لوگ شیئر کرتے ہیں اور ان کو ویڈیوز کو سیو کر لیتے ہیں. لیٹس سپوز کوئی اچھی ریسپی ہے, کوکنگ ہے, اس میں کوئی اچھی چکن کی ریسپی ہے, مٹن کی ریسپی ہے, تو وہ اہم پروگرامز میں آپ کے پروگرام کو کھول کے دیکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کے پروگرامز پہ بہت ساری توجہ دینی چاہیے. اچھا, لڑکیوں کے لیے بالخصوص جو ڈیجیٹل کی تعلیم ہے وہ کتنی ضروری ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہو چکی ہے آنے والے وقت میں؟ میرا یہ خیال ہے, بلکہ خیال کیا اب تو حقیقت بن چکا ہے, جب تک آپ آنے والی بچیوں کو ڈیجیٹل تعلیم نہیں دیں گی, اس کا ہنر نہیں دیں گے, تو کیا ہوگا, وہ نیگیٹو پہلو میں متاثر ہوں گی. بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف خواتین نہیں, ہمارے بچوں کو بھی ڈیجیٹل تعلیم لازمی دینی چاہیے. اب اس وقت حکومت پنجاب بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے. آئی اپریشیٹ ٹو مریم نواز شریف. اور کیونکہ جو ڈیجیٹل تعلیم ہے یہ صرف اور صرف یوٹیوب, فیس بک, سوشل میڈیا کا نام نہیں ہے. ڈیجیٹل تعلیم میں بے شمار سافٹ ویئرز آ رہے ہیں. ڈیجیٹل تعلیم میں اب صرف کتابیں نہیں رہ گئی, کتابوں کا سسٹم بہت کم ہو چکا ہے. کتابوں کا ایک برڈن ہوتا تھا, لیکن آج جو ہے وہ سافٹ ویئرز کی افادیت کو لوگ سمجھنا, سیکھنا اور بہت ضروری سمجھ چکے ہیں. اس لیے کہ آنے والے وقت میں آج یہ کتابوں کا برڈن وہ انسان جو اٹھا رہا ہے وہ آنے والے وقت میں وقت کا وزن اٹھائے گا. تو اس کے لیے جب تک آپ کا ڈیجیٹل ہنر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھیں گی یا ضائع کر بیٹھیں گے. مطلب آپ ان ادر ورڈز کے جو سوشل میڈیا ہے یہ خواتین کے لیے خود انحصاری کا بہترین ایک بہت اچھا ذریعہ بن چکا ہے آنے والے دنوں میں بھی, اور اب بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یوٹیوب کی آپ نے بات کی, لیکن ہمارے یہاں نا افسوس کے ساتھ, اور یہ ایڈمٹ کرنا بھی چاہیے, آپ کنٹینٹ کی بات کریں, جتنا زیادہ چیپ کنٹینٹ ہوگا اتنے آپ کے ویوز ہوں گے. ہے آپ یہاں پھر زیادہ سے زیادہ آپ ویوز لینے کے لیے کیا کریں گے؟ زیادہ تر یہی چلتا ہے, فیملی ولاگنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ ہر کوئی تو نہیں کر سکتا ہے, تو اس کے لیے یہ ایک اسٹرگل ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مطلب یہ آہستہ آہستہ, یہ ایک دم ملنے والا آپ کو ریوارڈ نہیں ہے. اچھا, میں کہ بھائی آپ نے ویڈیو کی ہے تو اس پہ دڑا دڑ. اچھا, میں نا اکثر لوگوں کو, یہ تو ہمارا کیونکہ بزنس ہے تو بہت سارے اکثر یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم مونیٹائزیشن ایلیجیبل کر رہے ہیں تو کیا پہلے مہینے میں ہمیں کیا آمدن آئے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, کبھی بھی آپ, میں اکثر ایک چھوٹی سی پنجابی کی مثال دیتا ہوں. وہ آپ نے مداری دیکھا ہے,
وہ اس نے بیچنا چورن ہوتا ہے لیکن دکھاتا وہ ہجوم ہے, وہ ڈفرنٹ چیزیں دکھا رہا ہوگا, کبھی وہ جانور کوئی دکھا رہا ہے, کبھی کوئی. اسی طرح جو آپ کا یہ ٹک ٹاک ہے نا, یہ بھی ایک مداری کی ہی مثال ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کو ایلیجیبل کرنے کے لیے آپ کو گروتھ سیٹ کرنی پڑتی ہے. وہ کیا ہے؟ اب لیٹس سپوز آپ نے 140 دن کی سٹریک کو سنبھالنا ہے. 140 دن آپ نے ایسی ویڈیوز ڈیلی بیس پہ کم از کم 3 یا میکسیمم 9 ویڈیوز, آپ ٹک ٹاک پہ ہوں, آپ فیس بک پہ ہوں, یوٹیوب پہ بھی, آپ یوٹیوب پہ ہوں, منیمم 3 ویڈیو ڈالی ڈیفرنٹ ٹائمنگز میں آپ نے ڈالنی ہے. اب لیٹس سپوز ہم اس وقت آن ایئر ہیں, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا, ہم جب یہ پروگرام جب فیس بک میں جائے گا, یہ پروگرام یوٹیوب پہ جائے گا, یہی پروگرام ٹک ٹاک پہ جائے گا, تو ڈیفینیٹلی ہر بندے کا اپنا اپنا ٹائم ہے. اب لیٹس سپوز کوئی جاب کا ہے, اس کا جو وقت ملے گا 4 بجے, کوئی بزنس کر رہا ہے اس کو وقت ملے گا رات 11 بجے. تو ہر بندے کا اپنا اپنا ٹائم کس. سب سے پہلے کنٹینٹ, اس کے بعد آپ چیٹ جی پی ٹی سے ویڈیو اپلوڈ کرتے وقت دیکھیں کہ آج کی ٹریفک کس وقت میں ممکن ہے کہ مجھے ریچ کتنی ملے. تو چیٹ جی پی ٹی کا استعمال زیادہ کریں جس میں آپ کنٹینٹ کو مضبوط کریں. آپ ٹریفک کے کنٹینٹ پر دیکھیں کہ اس وقت مجھے کس وقت میں اپلوڈ کرنی چاہیے. آپ کو وہاں سے ایک ہیلپ ملے گی کہ مجھے کس ٹائمنگ میں اپلوڈ کرنی ہے. لیٹس سپوز میں نے صبح 5 بجے اپلوڈ کر دیا, لوگ سوئے ہوئے, آپ کی ویڈیو ویسٹ ہو گئی. تو کیوں نہیں آپ ٹریفک ٹائم میں کنٹینٹ دیا, ریسرچ کیا آپ نے, ٹریفک ٹائم میں آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا ضرور رزلٹ آئے گا. اور پولیٹیکل میں کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ اگر کوئی پولیٹیکل کنٹینٹ کر رہا ہے تو اس میں بھی میکسیمم آپ کو, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ملاقات ہوئی ابرار الحق صاحب سے, تو ان کے توسط سے تو مجھے بہت سارے آگے دوست ملے, بہت سارے پولیٹیکل دوست بھی ملے, سنگرز بھی ملے. تو ہم نے جب ان کی پہلی ویب سائٹ بنائی, کہنے لگے کامران بس فیس بک ہے نا, ہمیں کیا ویب سائٹ کی ضرورت ہے. تو پھر جب میں نے ان کو پوری ایک اسٹریٹجی بنا کے دی, کہنے کہ ہاں واقعی یہ ایک ضرورت ہے. اور پھر یقین کریں ان کی وہ واحد میرے پاس پہلی ویب سائٹ تھی, اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے. تو اسی طرح دیکھتے دیکھتے پولیٹیشنز کی اس وقت اسٹریٹجی بڑی اہم ضرورت بن چکی ہے کہ وہ آنے والے پروجیکٹ لانچ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے علاقے میں, اپنے شہروں میں, اور وہ ان کے مقاصد کیا ہیں. دیکھیں کوئی بھی ایک پبلک فگر ہے تو وہ اپنے مقاصد کو ہائی لائٹ کرتا ہے, اور وہ ہائی لائٹ کرنے کی ایک ایسی جگہ ہے ویب سائٹ. ویب سائٹ ایک ایسی جگہ ہے, ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے, ہم سوشل میڈیا پہ آنر نہیں ہیں. خدا نخواستہ ہمارا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے یا اس پہ کوئی ایسی سٹریک آ گئی ہے جس سے ہمارا اکاؤنٹ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, تو فریز نہیں, سسپینڈ کر دیا ہے, ڈیلیٹ ہو گیا ہے, تو وہ تو اکاؤنٹ واپس نہیں آ سکتا. اب وہاں پہ آپ کی 2000 ویڈیو ویسٹ ہو گئی. تو ویب سائٹ ہی ایک ایسا آپ کا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کی ساری اسٹریٹجی, ساری ویڈیوز محفوظ ہیں. وہاں آپ کی کوئی بھی چیز ضائع نہیں جاتی کیونکہ آپ اس کے اونر ہوتے ہیں. اور ویب سائٹ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ کا گوگل سنکرونائز کر کے آپ کا ڈیٹا ہائی لائٹ کر رہا ہے. لیٹس سپوز آپ ایک ٹی وی اینکر ہیں, آپ نے بے شمار ٹی وی پروگرامز کیے, لیکن خدا نخواستہ آپ کے وہ دشمن بھی ہیں, دوست بھی ہیں, آپ کے جو چینل ہے وہ ہیک ہو گیا ہے, آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو گیا ہے, تو آپ کی ساری محنت وہ گوگل پہ نہیں آئے گی. تو اگر وہی ڈیٹا سارا ویب سائٹ پہ موجود ہوگا تو گوگل پہ جب آپ کا کوئی نام سرچ کرے گا تو وہ ویب سائٹ کے ذریعے آپ کا ڈیٹا سنکرونائز ہو کے فرنٹ پہ آئے گا. تو یہ ہے ایک اہم کردار ویب سائٹ کا. وہ پولیٹیشنز ہوں, وہ بیوٹیشنز ہوں, وہ کوئی بھی پرسنالٹی ہو سکتی ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے ویب سائٹ. ٹھیک ہے. اب اور تھوڑا سا مونیٹائزیشن کی طرف بھی آتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے لگتا تھا, جو میری نالج تھی کہ پاکستان سے مونیٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے فیس بک کی, لیکن آپ نے کہا ہو رہی ہے. اور اسی طرح ٹک ٹاک کی بھی ایک بڑا پروسیجر ہے کہ آپ نے کسی یو کے کی یا دبئی یا کوئی بھی آپ نے سم لینی ہے, پھر آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے, مطلب اتنا ہیکٹک ہے. کیا آپ بتائیں گے یہاں پہ سجیسٹ کریں گے؟ اچھا, میں نے باقاعدہ اس پہ تو پروگرام کیے ہوئے ہیں, لیکن پھر آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. بیسیکلی 3 ہمارے پاس مونیٹائزیشن کی جو ہے نا کوائریز آتی ہیں. نمبر 1 جو ہائی لائٹڈ ہے آج کی جنریشن, وہ زیادہ تر چلی گئی ہے ٹک ٹاک پہ, کیونکہ شارٹ ریل کا زمانہ چل رہا ہے. پرانے وقتوں میں لینتھی ویڈیوز استعمال ہوتی تھی, آج نہیں. آج بھی ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے. اب جو ٹک ٹاک ہے مونیٹائزیشن میں, اس میں آپ کا جو ہے وہ سمپل ہے, آپ کا ایک یو کے کا اوریجنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ایک اہم کے بات آپ کو بتاتا چلوں, جیسے آپ نے کہا کہ جی یو کے کی سم ہونی چاہیے.
بہت سارے لوگ ہمارے ہاں یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ایک سم لی, اس پہ خود ہی وی پی این آن کیا اور اکاؤنٹ بنا دیا. یہ سامعین کے لیے ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. اب آپ نے یو کے کی سم ڈالی, وی پی این آن کیا, آپ کی جو ہے وہ لوکیشن اس نے چینج کر کے دکھا دی. پیچھے جو ہے اے آئی سسٹم ہے, کوئی انسان نہیں بیٹھا جیسے آپ دھوکہ دے سکے. اب جب وی پی این آن کر کے آپ نے اکاؤنٹ بنا لیا تو وہ اکاؤنٹ آپ کو بنا دے گا. ایسا نہیں ہے کہ اکاؤنٹ نہیں بنے گا, وہ آپ کو شو بھی کرے گا یو کے کا. اب وہاں پہ آپ نے محنت کی, کنٹینٹ ڈالا, 10,000 اس کے اوپر فالورز بھی آگے, 1 لاکھ ویورشپ بھی کمپلیٹ ہو گئی, پھر بھی اکاؤنٹ سسپینڈ کیوں ہو گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ اس کو جو لوکیشن چاہیے تھی وہ یو کے نہیں, اس کے ہاں لوکیشن گئی ہے پاکستان کی. وہ کیسے؟ آپ نے ڈیٹا جو کنیکٹ کیا ہے, انٹرنیٹ جو کنیکٹ کیا ہے, اس کی جو آئی پی وہاں جا رہی ہے وہ جا رہی ہے 192.168, کیونکہ وہ کنیکٹیوٹی جا رہی ہے پی ٹی سیل, وہ کنیکٹیوٹی جا رہی ہے جیز, وہ کنیکٹیوٹی جا رہی ہے یوفون, یا ڈفرنٹ جو بھی پاکستان کا سورس ہے. تو اے آئی سسٹم نے جو اس کی لوکیشن ٹریک کی ہے وہ تو گئی ہے پاکستانی, تو آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا. تو اس لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں اگر تو آپ کا یو کے میں کوئی اچھا دوست ہے تو وہاں سے اکاؤنٹ, ورنہ آپ کسی بھی سافٹ ویئر ہاؤس سے اوریجنل جو ہے آپ کا اکاؤنٹ اسے پرچیز کریں. اس کے بعد آپ کے اوریجنل آرگینکلی 10,000 فالوور یا پرچیز کریں یا گین کریں. گین کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اگر آپ کا کنٹینٹ مضبوط ہے تو بڑا آسانی طریقے سے آپ کے 10,000 جو ہے فالورز وہ گین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد 1 لاکھ ویورشپ, اگر پر ویڈیو 10,000 ویڈیو کا ویو بھی آ جائے تو 10 ویڈیو میں آپ کی وہ ویورشپ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور 30 دنوں میں یہ ٹائم لیمٹ ہے, 30 دنوں میں یہ کام کمپلیٹ ہوتا ہے اور وہ آپ کی مونیٹائزیشن ایلیجیبل ہو جاتی ہے. اب آ جاتا ہوں یوٹیوب پہ. اب یوٹیوب نے بھی بڑا آسان کر دیا ہے, پہلے تھا 4,000 واچ ٹائم, اب انہوں نے کر دیا 3,000 واچ ٹائم. اب اس کے بعد انہوں نے کر دیا, پہلے تھا 1,000 اس کے سبسکرائبرز, اب انہوں نے کر دیا 500 سبسکرائبرز. اگر آپ کا کنٹینٹ مضبوط ہے تو 500 سبسکرائبرز کرنا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں. تو اسی طرح ہی اگر جیسے ہی آپ کی یہ چیزیں مکمل ہوتی ہیں تو یوٹیوب آپ کے ساتھ آ جاتا ہے پارٹنرشپ پہ. ٹک ٹاک جو ہے وہ آپ کو 100% پے کرتا ہے, جبکہ یوٹیوب آپ کو 60% پے کرتا ہے, 40% اپنے پاس رکھتا ہے. اب تیسری چیز آ جاتی ہے, اگر آپ نے آگے ٹیم ہائر کی ہوئی ہے, کسی کو دیا ہوا ہے, اصل یہ ہے کہ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ آپ نے کسی کو دیا ہے یا اب لیٹس سپوز چینل ہے تو چینل میں بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں تو اس جگہ ٹیم کام کر رہی ہے. تو جو جتنے بھی یہ پبلک فگر ہیں انہوں نے 1-2 بندے تو ڈیفینیٹلی رکھے ہی ہوتے ہیں, تو وہ پھر وہ ان کا پروجیکٹ بھی بڑا ہوتا ہے, ان کے ہاں ایک سسٹم پورا ایک چل رہا ہوتا ہے. تو تیسری جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فیس بک بڑا ایزی ہے. فیس بک میں آپ کے منیمم 1,000 فالور ہوں, صرف 1,000 فالور, اور 6 لاکھ منٹ اگر آپ کمپلیٹ کر گئی ہیں, اور وہ 1 سال میں آپ خود اندازہ کریں 1 سال میں کون سا مشکل ہے 6 لاکھ منٹ اپروو کرنا. تو جیسے ہی آپ کمپلیٹ کرتی ہیں آپ کی جو ہے آئی ڈی وہ ویریفائی ہو جاتی ہے اور آپ کا جو ہے مونیٹائزیشن ایلیجیبل ہو جاتا ہے. اب اگر ایک ویڈیو, اب خواتین کے اوپر میں دوبارہ آ جاتا ہوں, اب آپ ایک ویڈیو آپ نے کوکنگ کی ڈالی, اسی ویڈیو کو آپ فیس بک پہ ڈال دیں, اسی ویڈیو کو آپ ٹک ٹاک پہ ڈال دیں, اسی ویڈیو پہ یوٹیوب پہ ڈال دیں. اگر ان تینوں نے ہی ایلیجیبل کر دیا تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کو کوئی اور کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بلکہ آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. لیکن اگر ان دونوں میں سے, ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی چل پڑے تو آہستہ آہستہ باقیوں پہ بھی محنت کریں, جس سے آپ کی ارننگ آسان ہونا شروع ہو جائے گی. زبردست زبردست. خواتین پھر وہ گھوم پھر کے ظاہر ہے اب وومن امپاورمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں, سیگمنٹ ہی یہ ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو خواتین خود کو نہیں ریویل کرنا چاہتی ہیں وہ گرافکس پہ بھی آ سکتی ہیں, وہ اور بھی کام کر سکتی ہیں. تو اس کے علاوہ آپ اور کیا سجیسٹ کریں گے جو خواتین آن لائن گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں, بزنس کرنا چاہتی ہیں؟ پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ 2 بڑے سبجیکٹس ہیں. اب لیٹس سپوز گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ ایک بڑا پروجیکٹ ہے جس پر آپ میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی آپ کے بچے جو ہماری بچیاں ہیں یہ ان کو میٹرک لیول سے ہی سٹارٹ کروا دیں. گرافکس ڈیزائننگ
آپ ویڈیو ایڈیٹنگ اس طرح کے بے شمار وغیرہ ایسے ہیں بالکل ہے. دی بیسٹ دی پیک سولوشن ہے, ایج سسٹم ہے, اس ٹائپ کے بے شمار. بلکہ یونیورسٹی آف لاہور کے کئی کیمپس ایسے ہیں جن کے ہاں وہ شارٹ کورسز کروا رہے ہیں. تو ایسے شارٹ کورسز کروانے چاہیے بچوں کو جن کا فائدہ ان کی 45 ایج میں جا کے ان کو فائدہ ہوگا کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کیا. دیکھیں 2 قسم کے بچے ہیں. ایک بچہ وہ ہے جو صرف کتابوں کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے, اسکول اکیڈمی, اور اس کے بعد کارٹون دیکھے, ٹی وی دیکھا اور بس ہو گئے. اچھا, دوسرے بچے وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قابل ہیں. وہ کیا اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. وہ کس طرح, جیسے ہی ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم فری ہوتا ہے تو وہ کچھ سیکھتے ہیں. تو بجائے آپ کا بچہ آپ کے موبائل کو پکڑ کے نیگیٹو پہلو میں جائے, آپ اپنے بیٹی کو بیٹے کو آپ اس کو سوشل میڈیا کی وہ تعلیم دیں, وہ ہنر دیں جس سے اس کو آنے والے وقت میں خود کفیل ہو سکے اور ان کو فائدہ ہو, وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کر سکے. اور اس طرح کے سینٹرز بھی آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ہیں, بے شمار سینٹرز ہیں. وہ تو آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا, یہ کیونکہ ذمہ داری آ جاتی ہے والدین کی, تو وہ کسی بھی آئی ٹی ایکسپرٹ سے مشورہ کر کے تو کسی اچھے کیمپس میں اس کو بچے کو داخل کروائیں. بجائے کہ آپ نے بچوں کو ٹیب دیے ہوئے ہیں, مہنگے مہنگے موبائل فونز لے کے دیے ہوئے ہیں, اس پہ بچے اسکرولنگ کر رہے ہیں سارا. یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ڈیوائس بچوں کو لازمی دیں. آپ اس سے چھپائیں نہیں. جب آپ چھپائیں گے تو وہ نیگیٹو پہلو میں جائیں گے. لیکن جب ہم اس کو خود دیں, آپ اس کو ٹارگٹ دے دیں, آپ اس کو ٹاسک دے دیں, بیٹے یہ آپ نے یہ کرنا ہے, وہ اس ٹاسک میں اسے اچیو کرنے میں آپ کی بھی مدد کرے گا اور اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے میں خود کفیل ہونے کی بھی کوشش کرے گا. جی پلیز. تو وجہ یہ ہے جب ہم بچے کو تھوڑی ایج میں میرا یہ ماننا ہے, میرے الحمدللہ 3 بیٹے ہیں, میں نے تینوں کو 6 اسٹینڈرڈ میں سٹارٹ کیا اور آج 2 ان میں سے گریجویشن کے بعد آفس جوائن کر چکے ہیں. لیکن حالانکہ آفس ان کو میں نے جوائن کیا تھا 6 اسٹینڈرڈ میں, ان کو اس وقت فیل بھی ہوتا تھا. لیکن آج ان کے دوست جو ابھی کام مانگ رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے, مجھے کچھ کرنا ہے, جبکہ دوسری طرف ماشاءاللہ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے, یہ کامیاب ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے جب آپ چھوٹی ایج میں کسی کا ٹاسک سیٹ کر دیتے ہیں بچوں میں, یا بیٹی ہو یا بیٹا ہو, تو اس کا ٹاسک جب تک وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرے گا. کو آپ نے اسی اس میں لائن پہ ڈالا ہوا ہے سوشل میڈیا کا. ٹھیک ہے, آپ ہمارے کہاں میں کرتا ہوں, بچے بھی وہی کریں گے. ضروری نہیں, میں نے انہیں آپشن دی تھی کہ آپ کے پاس بے شمار آپشنز ہیں. اب وجہ یہ ہے ڈیجیٹل کا زمانہ ہے بھائی, اب سوشل وجہ یہ ہے بڑا بیٹا ہے, اس نے تو ماشاءاللہ ساتھ میں اس میں 5 پروجیکٹ اس نے سیکھے. نمبر 1 گرافک ڈیزائننگ اس نے سیکھی, پھر ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی, پھر ڈیفرنٹ چینل پہ جا کے کیمرہ مینی جو اس نے باقاعدہ طور پہ پراپر سیکھی. کیا بات ہے. اس کے بعد پھر اس نے پرنٹنگ کو سیکھا, پھر اس نے پرنٹنگ کے پروسیس کو سیکھا, پھر اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی جب گریجویشن کمپلیٹ کر رہا تھا, کیونکہ بی اے اس نے کمپلیٹ کیا, تو جیسے ہی اس نے اپنے سوشل میڈیا کے جو کورسز ہیں ان کو کمپلیٹ کیا, تو آج وہ بزنس کر رہا ہے نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا کا. لیکن اس نے ساتھ میں ایک یہ کاسمیٹک آئٹم کو بھی سٹارٹ کیا ہے. تو میں نے ان کو کھلا آپشن دیا ہے کہ جو آپ کرنا چاہو, لیکن کرو کچھ ایسا جو ڈیفرنٹ ہو. تو جب بچے کے آگے بے شمار ٹاسک ملتے ہیں نا ان کو, تو آپ ان کا ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, تو آپ ان کی بلندیوں میں گامزن ہونے میں آپ ان کی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے چھوٹی ایج میں بچوں کو اس لیول پر لے کے جائیں تاکہ جب وہ 45 سال 50 سال کی ایج میں جائیں تو ان کو محسوس ہو کہ میرے والدین وہ اچھا ڈیسیجن. بہت شکریہ, اتنی مفید باتیں کی آپ نے, اتنے اچھے مشورے دیے, خاص طور پہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہم نے بات کی ہے. جی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.